ساتھ میں روایت ہے ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لا، بیوی پیالے میں پانی لائی، سو گئے، آنکھ لگ گئی، فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، ساری رات۔ کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیویاں ایسا کرتی ہیں، کبھی سنا کرتے تھے، وہ شوہر بھی بڑے تقوی اور طہارت والے ہوتے تھے تو بیویاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی تھی، ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری، مانگ تو کیا مانگتی ہے، آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا، ساری رات تو کھڑی رہی، بول جس طرح تو کہے گی۔ بیوی نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں۔ اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی، اور صحابہ سچاؤں لوگوں کی جماعت ہے، سچائیاں ان پہ ناز کرتی ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گا ویسے، جیسے میں کہوں گی تو کر دے گا، مجھے طلاق دے دے۔ شوہر بڑا پریشان ہوا، میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی، اب تو کہتے ہیں طلاق دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی فرما بردار بیوی، اتنی اچھی بیوی دوبارہ میسر آنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے، میں کیسے طلاق دے دوں؟ وعدہ بھی ہے، بات بھی کر لی ہے، اب تیرا مطالبہ بھی ہے، کیا کروں؟ بڑے پریشان ہو گئے۔ جب کسی طور بھی بات ہے نا مشکل مرحلہ، بات مشکل ہے نا، جیسے تو کہے گا، کہے گی میں ویسے، بندہ دعویٰ ہی وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات، جو دعویٰ کر۔ اچھا کچھ دوست آ کے کہتے ہیں جی کوئی حکم، کہتے ہیں نا، تو اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے کہ چھت پہ کھڑے ہو جاؤ ساری رات نماز پڑھو تو کیسا؟ مشکل ہے نا۔ تو بندہ یہ کیوں نہ کہے کہ جناب آپ حکم کریں، اگر میری پہنچ میں ہوا تو میں اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر اگر حکم سنایا جائے نا، میں تو کبھی کبھی جو دوست قسم کے میرے تعلق والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کوئی حکم، تو میں کہتا ہوں پہلے پکی بات کرو، پورا کرو گے نا، ایسے نہیں حکم کرا لینا چاہیے، پہلے پکی بات کرو، کر لو گے جناب کوئی حکم کسی قسم کا، حالانکہ ایسا ہو سکتا۔ یہاں تو بندہ اچھا صحابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کرنے لگی طلاق دے دیں۔ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ایک موقع دیتی ہے، صبح چلیں گے حضور کی بارگاہ میں اور ہم دونوں اپنا مسئلہ پیش کریں گے، پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے ویسے کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اس پہ بات ختم ہوئی، سو گئے۔ صبح اٹھے، گھر ذرا دور تھا، دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، رستے میں بیوی شوہر کو ٹھوکر لگی اور اتنا سخت گرے، ایک زخم پیر پہ، ایک ہاتھ پہ، ایک سر پہ، خون بہنے لگا۔ بیوی کہنے لگی اٹھیے اور گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اٹھے، گھر چلیں، میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں، گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں طلاق چاہیے۔ کہنے لگے بھائی تیری عجیب منطق ہے، ساری رات میں سو نہیں سکا، پریشان رہا، صبح سے بھی آج پریشان رہا، میرا اتنا وقت بے چینی، پہلے طلاق چاہیے اب نہیں چاہیے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میں جب سے تیرے گھر آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی، تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے، تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی، تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزاروں گی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور صبر کرنا کتنی اعلیٰ بات ہے، کہ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر مصیبت آ نہیں رہی وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جس پر مشکل آ نہیں رہی وہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں نافرمان نہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی۔ اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟
ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے۔ صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے، آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، اِنَّا لِلَّہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہیں میں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق۔ حضور
کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے. میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا. صبر کرنا سیکھیں، تھوڑے رزق پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر. باپ بھی تھوڑا صبر کرے، اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے. اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا، تھوڑا صبر کرے. بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے، ذرا اطمینان کے ساتھ رہے. اس کو کسی نے جنا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو بیاہا ہے، وہ ذرا صبر کرے. اطمینان. ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے. جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں. جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے. باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں.